اور اس سے جو چیزیں اس امت کے لیے ثابت ہوتی ہیں، اور اس حدیث سے اور اس قصے سے جو اس امت کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث یہ ثابت کرتی ہے ایک عقیدے کو، اور وہ عقیدہ اولیاء اللہ کی کرامات کا عقیدہ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بتایا کہ انہوں نے نماز پڑھی، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر بچے کے پاس آئے اور بچے نے کلام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں کا موقف تبدیل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی کچھ کرامتیں ہوتی ہیں، چنانچہ اس حدیث کے جتنے بھی شراح ہیں جنہوں نے کچھ تفصیل سے اس حدیث پر بحث کی ہے، وہ اس حدیث کو کرامت کے اثبات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اہل سنہ کا اور اہل تشیع کا جو ایک عقیدہ مشترک ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث پر بحث کی ہے، جہاں وہ حوالہ پہلے بھی گزر چکا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اس انسان نے، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے بچے سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرامتوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ جب وہ چاہیں اس کرامت کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک بحث ہے جو آگے چل کے انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن اس حدیث سے کرامت ثابت ہوتی ہے، اور بچوں اس حدیث سے جو ثابت ہو رہی ہے یہ ہمارے عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے، پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے جس نے بھی عقل کو روایت پر ترجیح دی ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔ معتزلہ کا انکار ان کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور ان کے بعد یہ جو علی گڑھ کا مکتبہ فکر قائم ہوا تھا، اور وہ عقل کے اثرات جن تک پہنچے ہیں، خود سر سید بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامات کا انکار کرتے تھے، اور پھر وہ جہاں جہاں بھی یہ گمراہی پھیلی ہے اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کیا گیا، اور یہ خیال نہیں ہوا کہ اس عقیدے کے انکار سے کیا کیا چیزیں، کن کن احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، اور اپنے سے پہلے کتنے امتی ہیں، کتنے اکابر اور اہل علم ہیں جنہوں نے کرامات کا اقرار کیا ہے، ان کی نہج سے ہٹنا پڑے گا۔ عقیدہ آج اس پہ بات کرتے ہیں کرامت کے موضوع پہ، اور یہ بچوں قرن اول سے چلا آتا ہے، اور اہل السنہ کا عقیدہ وہ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، جن کو ہم اصل عقائد کا نام دیتے ہیں۔ اور عقیدے میں وہ چیزیں جو خبر واحد سے ثابت ہوتی ہیں، آج کل یہ جتنے بھی نئے نئے لوگ آ رہے ہیں عقیدے کی تنقید میں، وہ اس خبر واحد پر بھی بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ میں عقیدے کی مباحث میں انہوں نے اس خبر واحد کی روایت کو حجت مانا ہے جس خبر واحد کو امت نے قبول کر لیا ہے،
اور سب سے اچھی چیز اس موضوع پہ جن لوگوں نے لکھی ہے ان میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف یہ لکھا ہے کہ جمہور اہل علم یہ جتنے بھی ہیں وہ خبر واحد کو عقیدے کی بنیاد بنا لیتے ہیں، اور اس وقت جب امت اس کو قبول کر لے، تصدیق اللہ اور یہ کہہ دے کہ یہ خبر واحد ٹھیک ہے، او عملاً بہی، یا اس خبر واحد پر امت عمل کرنا شروع کر دے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُونَ، اور یہ وہ اصول ہے ہم اہل سنہ کے نزدیک کہ خبر واحد سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصول ہے رحمہ اللہ جن کا مصنفین نے فی اصول الفقہ من اصحاب ابی حنیفہ و مالک و شافعی و احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ، ان سب کے جو بڑے بڑے مصنفین تھے ان سب نے اس اصول کو مانا ہے، الا فرقۃ قلیلہ، بس ایک کچھ من المتاخرین، بعد کے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اس کا انکار کیا، وگرنہ تو یہ بات ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ یوافقون الفقہاء و اہل الحدیث، اہل حدیث بھی کرامتوں کے قائل ہیں، اور اسی طرح فقہاء کرام رحمہم اللہ اور اہل حدیث رحمہم اللہ، یہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس پہ یہ فتاویٰ کی 13ویں جلد میں شیخ نے بحث کی ہے۔ تو اب اس حدیث کو دیکھو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کرامت ایک چیز ہے اور یہ عقیدہ ہے، عقیدے کا سب سے پہلا درجہ جہاں کفر اور اسلام کی مباحث ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسرا درجہ ان چیزوں کا آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر کرامت سے انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنہ کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور اہل سنہ اور اہل تشیع یہ سارے کے سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں جتنے بھی فرقے اسلام کے پائے جاتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنہ ہیں، یہ سب کے سب اولیاء کرام رحمہم اللہ کی کرامات کے قائل ہیں۔ ابھی عقیدے پہ بات آتی ہے، اور جو انکار اس وقت کر رہے ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو کتاب و سنت پر غلبہ دیتے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ جو جاہل ہیں جن کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو خام خواہ ملحد اور اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ ماننا پڑتا ہے، بالکل ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سی جھوٹی کرامتیں جاہلوں نے اپنے مشائخ، اہل تصوف اور اہل علم اور ان کے متعلق گھڑ لی ہیں اپنے پاس سے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سینکڑوں نہیں، اگر ہزاروں روایتیں بھی کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں، مگر ایک نفس مسئلہ کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، اس کا انکار کرنا یہ اہل سنہ کے مسلک سے ہٹ جانا ہے، اور ہمیں عقیدہ وہی لینا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلافت راشدہ، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے لے کے اب تک نقلاً، عقلاً، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابیں جب لکھی گئیں تو ہم تک مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ عقل اس میں نہ بھی چلے تو کیا حرج۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، لکھا ہے انہوں نے ایک جگہ، انہوں نے کہا کہ اپنے عقیدے کو بالکل عمر بھر اسی طرح پکا رکھنا جس طرح اصفہان کی بڈھی عورتیں، گاؤں میں رہنے والی عورتیں، ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ اب اس سے کوئی جا کے کہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے، تو اس سوال سے ہی گھبرا جائے گی،
وہ 1000 مرتبہ قربان کرتی ہے اپنے آپ کو اور کہتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول تھے، اس سے کوئی حجت کر کے تو دیکھے وہ جوتا اٹھا لے گی۔ سارا علم، سارے دلائل ایک طرف، اس کے ایمان میں جو صلابت اور پختگی ہے یہی مطلوب ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہ اچھی لگے، اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ ایک آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بات بچوں چونکہ عقیدے کی ہے نا، اس لیے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ اور طبقات میں ابن سعد رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، دارمی کی سنن میں بھی یہ روایت آئی ہے، بہت جگہ ہے، عقیدے کی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ فریابی نے قدر پہ جو کتاب لکھی ہے یہ بھی آئی ہے، اس میں بھی ہے۔ فریابی نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت اچھا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک آدمی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے ان سے ایک سوال کیا، اور اس نے کہا حضرت میرے دل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ جو اس کے نفس میں عقیدے کے متعلق وساوس پیدا ہوتے تھے اس کا تذکرہ کیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الزم دین الصبی فی الکتاب، دیکھو اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے، جو اصل دین ہے، اس طرح اس سے چمٹ جاؤ جس طرح بچہ اپنے مدرسے اور اسکول میں جاتا ہے اور جو اساتذہ اسے رٹا لگوا دیتے ہیں بس رٹ لیتا ہے، اس بات سے نہیں پھرتا۔ الزم دین الصبی، بچے کو جس عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے اس زمانے میں دیتے ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے، اب تو کوئی نہیں پڑھاتا، اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے۔ انگریزوں کا نصاب ہے، اور انگریزوں کی تو مجبوری یہ تھی کہ کوئی دینی نصاب بنا نہیں سکتے تھے، ہندوؤں کے لیے کیا بناتے، سکھوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، پھر مسلمانوں میں اہل تشریع اور اہل سنہ کا، تو گوروں نے کہا ایک نصاب دو پورے ہندوستان کو جو سیکولر ہو۔ یہ ان کی تو مجبوری تھی، ہماری کیا مجبوری تھی؟ تو پچھلے زمانوں میں بچوں کو عقیدہ پڑھایا اور رٹوایا جاتا تھا، تو فرمایا الزم دین الصبی فی الکتاب، یہ جس طرح بچے پڑھتے ہیں نا بالکل اسی طرح بچوں کو رٹا لگواؤ، جس طرح رٹا لگا لیتے ہیں بچے اور ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہوتے، بس پکڑ لے، لازم کر لے اس دین کو اور اس عقیدے کو۔ والعرابی، اور جس طرح دیہاتی لوگوں کا خالص اور ٹھیٹ عقیدہ ہوتا ہے بس وہ عقیدے کو اپنا لو۔ دیہاتی سے بات کریں، وہ اپنے عقیدے میں اتنا کھرا ہوتا ہے، اس کو 100 دلائل بھی فراہم کر دو وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، عقیدہ شروع سے ایک چلا آیا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا والہا اما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی وسوسہ تمہیں آئے اس کو چھوڑ دینا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ وساوس میں پڑ گیا اور اس انسان نے اپنے دین میں کچھ گڑبڑ کر لی تو یہ بہت بڑا اس کا خسارہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح بچے ایک بات کو رٹ لیتے ہیں اور دیہاتی آدمی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، بس اس طرح اپنے عقیدے کو صاف رکھنا اور اس طرح اس سے چمٹ جانا۔